ہلو دوستوں، السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے اسے جنت سے باہر نکال دیا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی دیکھ کر کے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا، جس سے وہ دونوں بطور جوڑا جنت میں رہنے لگے۔ ان کی تنہائی اور اداسی جو ہے وہ دور ہو گئی۔ اللہ پاک نے انہیں حکم کیا کہ یہ جنت ہے اور اس جنت میں تم جہاں جانا چاہے جاؤ، جو کھانا ہے جو مرضی ہے وہ کھاؤ، لیکن خبردار تم اس درخت کے پاس مت جانا اور نہ ہی اس درخت کا پھل کھانا، ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستوں، اس وقت جنت میں سانپ اور موڑ بھی رہا کرتے تھے۔ تو سانپ اور موڑ کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ وہ جنت سے باہر بھی جا سکتے تھے۔ تو جب سانپ اور موڑ جنت سے باہر آئے تو اسے شیطان ملا، اور وہ شیطان کہنے لگا کہ مجھے جنت میں واپس لے کر کے چلو۔ اس پر سانپ نے کہا نہیں، تم جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ اللہ نے تجھے جنت سے نکال دیا ہے تو تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ شیطان نے ان کو کنونس کرا، ان کو منایا، اور بارہا سانپ منع کرتا رہا کہ نہیں، میں لے کے نہیں جا سکتا ورنہ میں گنہگار ہو جاؤں گا، اور بار بار شیطان کے کنونس کرنے کی وجہ سے وہ سانپ آخر میں راضی ہو گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم ایک کام کرو، تم سانپ بن جاؤ، یہ موڑ جو میرے ساتھ میں آیا ہے یہ تمہیں نگل جائے گا، اور جب جنت میں جائے گا یہ تمہیں الٹی کر دے گا۔ گویا کہ شیطان کو یہ مشورہ پسند آیا اور وہ فوراً سانپ بن گیا، موڑ نے اسے نگل گیا، اور جب وہ جنت میں گیا تو وہ الٹی کر دیا۔ الٹی کرنے کے بعد وہ جنت میں اس طریقے سے پہنچ گیا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس گیا اور کہنے لگا میں تمہارا دوست ہوں، اور تم اس درخت کے پھل کو کیوں نہیں کھاتے، جو کہ اللہ نے اس درخت کے پھل کو بہت عمدہ بنایا ہے، تم کیوں نہیں کھاتے؟ تو اس پر آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا ہے، اور انہوں نے سختی سے کہا ہے کہ تم اس درخت کے پاس نہیں جانا اور نہ ہی اس کے پھل کھانا۔ گویا کہ میں اللہ کے خلاف نہیں جا سکتا، ان کی بات کو نہ مانوں، ایسا میں نہیں کر سکتا۔ شیطان بار بار کہتا رہا کہ تم کھاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وہ نہیں کھائے۔ گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نیند آ گئی، اور جب وہ سو گئے تو اماں حوا کو شیطان نے کنونس کرا، اور اماں حوا نے بھی بارہا منع کیا، لیکن جب شیطان نے یہ کہا کہ اللہ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، اس لیے اللہ نے تمہیں یہ پھل کھانے سے منع کیا ہے۔ تو اماں حوا شیطان کے بار بار کہنے کی وجہ سے انہوں نے وہ پھل کھا لیا، اور پھر جب آدم علیہ السلام سو کر کے اٹھے تو اماں حوا کے کہنے پہ آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا۔ گویا کہ اس طریقے سے دونوں کو، حضرت آدم اور حوا کو، دونوں کو جنت سے باہر نکال دیا گیا، اور انہیں دنیا میں بھیج دیا گیا، زمین پر انہیں بھیج دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے، ان دونوں نے جو پھل کھایا اس کی وجہ سے ان دونوں کو جنت سے باہر نکال دیا گیا، لیکن شیطان جو باہر تھا اس کو جنت میں جو لانے کا کام کیا تو اس کا کیا؟ تو اس کے اوپر بھی ہے کہ اللہ نے مور کو اور سانپ کو بھی جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ پیارے دوستو، آپ کو معلوم ہوگا مور ایک بہت ہی خوبصورت جانور ابھی بھی ہے، لیکن جب یہ جنت میں تھا تو اس کی خوبصورتی، جس طریقے سے اس کا جسم خوبصورت ہے ویسے ہی اس کے پیر خوبصورت تھے، لیکن اللہ نے اس کے کارنامے کی وجہ سے اس کے پیر کی خوبصورتی کو چھین لیا۔ اسی طریقے سے سانپ جب جنت میں تھا تو اس کے منہ سے خوشبو آتی تھی، بہت اچھی خوشبو آتی تھی، بہت اچھے اسمیل آیا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے اسمیل کو بھی چھین لیا اور ان کے منہ میں زہر ڈال دیا، اور اس کے پیر بھی تھے سانپ کے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں پیارے دوستو، سانپ کے پیر بھی تھے جنت میں، ان کے پیر کو بھی چھین لیا گیا، اور ان کے منہ میں جو خوشبو تھی وہ خوشبو کی جگہ ان کے منہ میں زہر ڈال دیا گیا۔ پیارے دوستو، اس طریقے سے سانپ، مور، حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت سے باہر نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سبھی کو جب زمین پر بھیجا گیا تو زمین پر آنے سے پہلے زمین پر تھا کیا؟ زمین پر کون سی ایسی مخلوق تھی، اور زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی کیسے؟ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے
آپ ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیے ہیں تو لائک کر دیں. ہمارے چینل کامل جی نیٹ ورک ٹیک کو اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں. تو چلیے آتے ہیں ویڈیو کی طرف. تو دوستوں یہ زمین پر آئے تو زمین بچھی ہوئی تھی. جب سانپ, مور, حضرت آدم اور اماں ہوا جب زمین پر آئے تو زمین بچھی ہوئی تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کی تخلیق صرف 6 دن میں کری ہے. صرف 6 دن میں زمین و آسمان کی تخلیق کری ہے. اور زمین بچھنے سے پہلے پورے روئے زمین پر صرف پانی ہی پانی تھا, پانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اس پانی کے اوپر اللہ نے زمین کو بچھایا, اور جب زمین کو بچھایا خدا نے تو زمین ہلنے لگی. جب زمین ہلنے لگی تو اللہ نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر مسلط کیا, پہاڑوں کو لگایا. پہاڑ جب لگایا خدا نے تو زمین ہلنا بند ہو گیا. دوستوں یاد رہے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی دنیا تھی. ایسا نہیں کہ اس سے پہلے دنیا نہیں تھی. آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی اس کے بعد اس سے پہلے بھی دنیا تھی, لیکن آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد دنیا کو ترتیب دیا گیا. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد دنیا کو ترتیب دیا گیا. دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں, دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں, اور ایک کامنٹ کرنا نہ بھولیں. اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.